بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانس اور کینیڈا واقعات میں پادری سمیت 6 افراد زخمی اور 2 جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے شہر کیوبک میں پارلیمنٹ کے باہر کارروائی میں 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ پولیس نے ایک 20 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی ہے۔ دوسرا واقعہ فرانس کے شہر لیون میں پیش آیا، جہاں ایک شخص نے ایک چرچ کے باہر فائرنگ کر کے پادری کو زخمی کر دیا۔ دوستو، یہ فرانس میں 2 ہفتوں کے دوران ہونے والا تیسرا واقعہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر انتخابی نتائج کی تاریخ بڑھی تو دھاندلی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انتخابی نتائج کی تاریخ بڑھانا مایوس کن اور سیاسی فیصلہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وقت تھا تو لوگوں نے اپنا ووٹ کیوں نہیں ڈالا۔ امریکی صدر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نتائج کے لیے تاریخ بڑھا دیں تاکہ اور لوگ بھی ووٹ ڈال سکیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ میں آپ کا صدر ہوں۔ صدر ٹرمپ نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ انتخابی نتائج کو التوا کا شکار کر سکتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے نئی تاریخ کا اعلان کیا تو 3 نومبر سے نئی تاریخ کے درمیان دھاندلی ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں انتخابات 3 نومبر کو ہو رہے ہیں، تاہم اس سے قبل ڈاک اور دیگر ذرائع سے ووٹنگ کا عمل ہو چکا ہے، جس میں ریکارڈ ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس بار یہ ممکن ہے کہ جس امیدوار کی الیکشن کے روز برتری ہو وہ فاتحہ قرار نہ پائے، کیونکہ ڈاک کے ذریعے آنے والے ووٹوں کی تعداد کافی بڑی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ حتمی نتیجے کو قبول کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ووٹ کو گنا جائے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ نومبر میں ہونے والے انتخاب میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے امکانات ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹ ہوں گے۔ آج سے مکہ مکرمہ میں دنیا بھر سے آنے والے افراد کی تعداد کو مزید بڑھایا جا رہا ہے، جس کے بعد مسجد الحرم میں 60,000 افراد 5 وقت کی نماز ادا کر سکیں گے، اور 19,500 زائرین کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اجازت ہوگی۔ بیرون ملک سے عمرہ کے لیے آنے والوں کی عمر کی حد 18 سے 50 برس مقرر کی گئی ہے۔ زائرین کو کورونا سے محفوظ ہونے کے ثبوت کے طور پر PCR ٹیسٹ پیش کرنا ہوگا۔ یہ رپورٹ عمرہ کے لیے آنے والے زائرین میں سعودی حکومت کی منظور شدہ لیبارٹریوں کی جاری کردہ ہونی چاہیے، اور رپورٹ سفر سے 72 گھنٹے پہلے تیار کی گئی ہو۔ بنگلہ دیش کی ایک مسجد میں ایک شخص کو مبینہ طور پر مقدس اوراق کی توہین کرنے پر مار دیا گیا۔ یہ واقعہ بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ سے 300 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ضلع لال منیر ہٹ میں پیش آیا۔ لال منیر ہٹ کے ایک گاؤں بری ماری میں 2 افراد ایک مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں چھپائے گئے ہتھیاروں کی تلاش میں تھے۔ بتایا گیا کہ ان افراد نے امام مسجد سے بات چیت کے بعد مسجد کی تلاشی کی کوشش کی۔ اس دوران ایک الماری کی تلاشی کی کوشش بھی کی گئی، جس میں قرآن اور احادیث رکھی گئی تھی۔ مقامی پولیس افسر کے مطابق اس تلاشی کو مقامی امام نے قرآن کی توہین گردانا۔ بتایا گیا ہے کہ ان 2 افراد کو ابتدا میں مقامی افراد نے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، تاہم رات کو اس جگہ پر کئی 100 افراد جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک شخص کو بری طرح پیٹتے ہوئے ایک قریبی مقام پر لے گئے اور اس کو مار دیا۔ اس موقع پر مقامی افراد اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس واقعے کی فوٹیج کچھ ہی دیر میں سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکی ہے۔ روس نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی میں ضرورت پڑنے پر آرمینیا کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ گزشتہ روز جنیوا میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قراباخ کے تنازع پر لڑائی بندی معاہدے میں ناکامی کے بعد آرمینی وزیر اعظم نے روس سے رابطہ کیا تھا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے روسی صدر پیوٹن کو خط لکھ کر قراباخ کے معاملے پر سیکیورٹی سے متعلق ہنگامی مشاورت شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔
اپنے خط میں آرمینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آذری اہلکاروں کو ترکی کی مدد حاصل ہے اور وہ آرمینیا کی سرحد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے روس کا کہنا تھا کہ روس اور آرمینیا کے درمیان موجودہ دفاعی معاہدہ کاراباخ کے لیے نہیں ہے، بلکہ روس صرف اسی صورت میں ہی آرمینیا کی مدد کرے گا جب یہ لڑائی آرمینیا کی اپنی حدود یا گھر تک پہنچ جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں آج بھی میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق جیسے لوگوں کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت میں پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ ظالم حکومت آئی ہے۔ بھارتی حکومت انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی۔ بھارت نے شیعہ سنی علماء کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے انتشار پھیلانے کے منصوبے کو پاش پاش کر دیا۔ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو پہلے ہی خطاب میں کہا تھا کہ ان لوگوں نے 30 سال ملک کو لوٹا اور یہ پیسہ بیرون ملک لے گئے، یہ ہمارے خلاف اکٹھے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اسی چیز میں ان کا نقصان ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں اور میں انہیں NRO دوں۔ یہ مجھے ایسی جتنی بھی کوششیں کریں گے میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرے خلاف ناکام ہوئے تو انہوں نے اپنی بندوقوں کا رخ ملکی اداروں کی طرف کر دیا۔ یہ ڈاکو آرمی چیف کے خلاف بول رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ISI کے چیف پر بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ آج بھی ہمیں میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق جیسے لوگوں کا سامنا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں، لیکن کبھی ڈاکوؤں کو معاف نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے حق میں عدالتی فیصلہ آتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو عدلیہ کو ہدف بناتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں قوم دیکھے گی کہ کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ دوستو، جب سے سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی بنے ہیں، جماعت کا گراف مسلسل نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے اور جماعت اسلامی آئے دن مزید اپنی ویلیو کھوتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سراج الحق صاحب کے متنازع بیانات ہیں، جو انہوں نے آج بھی ایک بیان دیا ہے کہ جھوٹ کا اگر ورلڈ کپ ہوتا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان یہ ورلڈ کپ جیت لیتے۔ پچھلے الیکشن میں جبر سے لوگوں کا راستہ روکا گیا، جس کی وجہ سے آج لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے 22 کروڑ لوگوں اور قبائلیوں سے دھوکہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ کا اگر ورلڈ کپ ہوتا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم خان یہ ورلڈ کپ جیت لیتے۔ سراج الحق نے کہا کہ PTI نے نہ صرف پاکستانی لوگوں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ موجودہ حکومت میں مدرسہ اور مسجد محفوظ نہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ موجودہ حکومت میں صرف چند افراد کے مفادات محفوظ ہیں۔ میں سرمایہ داروں کے لیے نہیں، غریب لوگوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق کے لیے میدان میں نکل آیا ہوں۔ میرے ساتھ مافیا نہیں ہے بلکہ دیانتدار اور ایماندار لوگ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ فرانس کو جواب دینے کے لیے بہادر قیادت درکار ہے۔ عمران خان پریشان ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے یا امریکہ اور یورپ کے ساتھ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت جلد پشاور اور اسلام آباد کا بھی رخ کریں گے۔ ہم مولانا فضل الرحمان کی طرح اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے۔ جب جائیں گے تو واپس اس وقت تک نہیں آئیں گے جب مطالبات منظور نہیں ہو جاتے۔ امیر جماعت سراج الحق نے کہا کہ PDM کا PTI کے ساتھ اختلاف اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو دیے جانے والے دودھ کے فیڈر پر ہے۔ دوستو، ایمانداری سے بتائیں کہ ایک بزرگ اور نیک بندے کو ایسے بیانات دینا زیب کرتے ہیں؟ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون کیا ہے اور ترکی میں زلزلے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے انہیں ہر ممکن مدد کی پیشکش کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر بھی بات چیت کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی لوگ اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان کے لوگ اپنے ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے دوران ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم ترک قوم کے ساتھ اور اس کی معاونت کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑے کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2005 میں پاکستان میں تباہ کن زلزلے کے بعد جس انداز میں ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ مسلم دنیا کے رہنماؤں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتہا پسندی کے خلاف مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ امریکی کاؤنٹی مین ہٹن کی مرکزی شاہراہ پر ایسی دیوار تعمیر کی گئی ہے جس میں صدر ٹرمپ کے 20,000 سے زیادہ جھوٹے دعووں کو رنگین کاغذ پر لکھ کر چسپاں کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کی دیوار کو نقصان پہنچانے کے باوجود دیوار دروغ کی نمائش جاری ہے۔ مصوری اور آرٹ سے وابستہ کچھ افراد نے 100 فٹ طویل ایک ایسی دیوار تعمیر کی ہے جس پر صدر ٹرمپ کے آغاز اقتدار سے اب تک کے کیے گئے 20,000 سے اوپر جھوٹے دعوے، غلط اعداد و شمار اور حقیقت سے عاری بیانات کو رنگین کاغذوں پر لکھ کر دیوار پر چسپاں کیا گیا ہے، اور دیوار کو دیوار دروغ یعنی جھوٹ کی دیوار کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس دیوار کے منتظمین نے باقاعدہ نمائش کے لیے ایک میوزک فیسٹیول کا انعقاد بھی کرنا چاہا جس میں شرکت کے لیے سوشل میڈیا پر امریکیوں کو دعوت بھی دی گئی۔ تاہم صدر ٹرمپ کے حامیوں نے دیوار کو نقصان پہنچانے کی غرض سے حملہ کر دیا، تاہم پولیس نے ہلڑ بازی کرنے والوں کو قابو کر لیا اور دیوار کی نمائش اپنے پروگرام کے مطابق جاری ہے۔ امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے اپنے خلائی جہازوں سے ریکارڈ کی ہوئی مختلف خلائی آوازوں کا انتخاب ایک پلے لسٹ کی شکل میں ساؤنڈ کلاؤڈ پر جاری کر دیا ہے۔ یہ آوازیں اگرچہ خوف زدہ کرنے والی تو نہیں لیکن عجیب و غریب ضرور ہیں، جنہیں سن کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو، کھڑکھڑا رہی ہو یا پھر کوئی خلائی مخلوق سیٹیاں بجا رہی ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ زنک آکسائڈ کے نینو پارٹیکل سے پاؤں میں پسینے کی وجہ سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا اور بدبو سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، جس کی بنیاد پر ماہرین نے رائل تھائی ایئر فورس کی مدد سے جرابیں تیار کر لی ہیں۔ جرابیں پیروں کی بدبو ختم کرنے اور بیکٹیریل انفیکشن کو روکنے میں کامیاب ثابت ہوئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایاز صادق نے ایک بات کر دی، اسے اب چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے خود ہی اتنے دنوں سے ایشو بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی اگر خود چل کر پاکستان آ جائے تب بھی انہیں مسئلہ ہے، اور اگر یہ فون کرتے رہیں اور وہ نہ اٹھائے تب بھی انہیں مسئلہ ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے مودی کو بار بار فون کیا مگر اس نے نہیں اٹھایا، اور یہ اس کی خاموشی سے گھبرا گئے۔ تب وزیر اعظم عمران خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ ابھی نندن کو رہا کر دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بھائی ہمارا کرنل حبیب بھی تو بھارت کی قید میں ہے، اسے ناجائز اور بے گناہ انہوں نے جھوٹا الزام لگا کر گرفتار کیا ہوا ہے، اور اس کے بدلے کوئی ڈیل کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو پاگل ہوئے ہیں اور خود نوبل انعام لینے کے لیے ایسی مہم چلاتے ہیں، اور جب نوبل انعام نہیں ملتا تو پھر 2-3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ چھوڑیں جی میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ملک اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ان کے خلاف نہ کوئی بات کی ہے اور نہ کریں گے۔ یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس ایشو کو اٹھا رہی ہے اور کس ایشو کو توجہ نہیں دے رہی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔